وہی امتی کھڑا ہوگا جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر امتی کی قبر میں تشریف لائیں گے تو حضور کو دیکھ کر وہی پہچانے گا جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزار دی، جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی، وہی حضور کو دیکھ کر پہچان بھی لے گا، حضور کے ادب میں قبر کے اندر کھڑا بھی ہو جائے گا۔ کون آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے؟ یقیناً ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ الحمدللہ ہر امتی اس کی یہ تمنا ہے کہ بروز قیامت اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں رسول اللہ کی محبت ہے تو قبر میں حضور کی پہچان بھی ہو جائے گی، اگر دل میں محبت ہے تو بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب بھی حاصل ہوگا۔ اس کے متعلق ایک روایت، ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صحابی رسول ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا اور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کرتے تو ان کے اوپر بے چینی طاری ہو جاتی، بے چین ہو جاتے تھے، انہیں سکون نہیں ملتا تھا، نہ گھر کے اندر، نہ گھر والوں کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ دیگر احباب کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب رسول اللہ کے چہرہ انور کا دیدار کرتے تو انہیں سکون مل جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت ثوبان کا چہرہ اترا ہوا تھا، آپ پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، ثوبان کیا بات ہے، آج تم پریشان لگ رہے ہو، آج تمہارے چہرے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے، نہ مجھے کوئی اور تکلیف، نہ مجھے سر میں درد ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دیدار نہ کروں تو یا رسول اللہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہاں دنیا میں تو ٹھیک، جب بھی مجھے آپ کے دیدار کی طلب ہوتی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، مجھے تسکین مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آج مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے، دنیا میں تو آپ کا دیدار کر کے میں تسکین حاصل کر لیتا ہوں، یا رسول اللہ بروز قیامت جب محشر کا میدان ہوگا آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں اور ثوبان کہاں، آپ کہاں ہوں گے؟ آپ تو سلطان الانبیاء ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ تو تمام رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو وہاں ہوں گے جہاں کسی اور نبی کی رسائی بھی نہ ہوگی۔ یا رسول اللہ مجھ جیسا عام آدمی، آپ کا خادم، آپ کا غلام بروز قیامت آپ کے دیدار سے محروم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو یا رسول اللہ آپ کا جنت میں مقام اور مرتبہ کہاں اور میرا کہاں، اور اگر جنت میں نہ گیا اور دوزخ میں چلا گیا تو یا رسول اللہ پھر تو آپ کے دیدار کا سوال ہی نہیں بنتا۔ بس یہی بات مجھے پریشان کرتی ہے کہ بروز قیامت میں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جنت کس کو نہیں چاہیے؟ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، ہم جو اسلام لائے ہیں، ہم جو ایمان لائے ہیں، تو اس کا
اجر و ثواب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب جنت ہے۔ ہمارا نبی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ پرہیزگار اور متقی لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، عبادت، پرہیزگاری اور تقوی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور گناہگار دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو جنتی ہے وہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت تو مل جائے گی، اگر مل بھی گئی جنت میں رہ کر بھی مجھے آپ کے دیدار کی ضرورت پڑے گی، مجھے جنت میں بھی رہ کر مجھے آپ کے دیدار کی ضرورت پڑے گی۔ جنت کی نعمتیں ایک طرف، اس کے انعامات ایک طرف، جنت کا جو اللہ نے جو اسے زینت بخشی ہے وہ سب ایک طرف، یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کا دیدار ایک طرف ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کا اجر یہ ہے کہ وہ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اب چاہے وہ نبیوں میں سے ہو یا صدیقین میں سے ہو یا شہداء میں سے ہو، اللہ نے فرمایا وہ بروز قیامت اسے قرب بھی حاصل ہوگا، اسے دیدار بھی ہوگا۔ تو اب تو اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا وہ بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ثوبان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، تو وہ بھی بروز قیامت رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے بھی جو بھی مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرے گا جس محبت کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں قرآن مجید نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے نبی سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، الحمدللہ یہاں پر ہمارا موجود ہونا، ذکر سننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رسول اللہ سے بے تحاشا محبت ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہمیں توحید کا راستہ بتایا، وہی تو ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، وہی تو ہے رسول اللہ جس نے ہمیں بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا انداز گفتگو، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی سیرت اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر تم میرے نبی کی سیرت پر عمل کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کے فرامین پر عمل کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ان کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی، آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، آپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جب یہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں محبت کرے گا جب ہم اس کے نبی سے محبت کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس محبت رسول کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ اور واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا مہربان، وہ بخشنے والا، وہ بڑی ذات ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارسلان بھائی اور طلا بھائی کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ الحمدللہ آپ سب کی حاضری بھی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر سے سیکھو۔ اگر رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھنی ہے تو حضرت عمر کی سیرت سے سیکھو۔ اگر حضور سے محبت کرنا سیکھنی ہے تو حضرت عثمان سے سیکھو۔ اور اگر رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھنی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت سے سیکھو کہ جب ابھی آپ 10 سال کی عمر کے ہیں، رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں توحید کو عام کرنے آیا ہوں، میرا مقصد شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے۔ کیا کون ہے تم میں سے جو اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو صرف 10 سال کی عمر کے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، یہ آپ کا بھائی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہارے بارے میں تو مجھے ذرے برابر کا بھی شک نہیں، تو میرا بھائی ہے، تو نے تو میرے گھر میں پرورش پائی ہے، اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے بچے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس طرح غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سفر بھی لمبا ہے، اور یہ جو ہمارا غزوہ ہے، جنگ ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ترین ہے، اس میں تم سے جتنا ہو سکے تم اس میں حصہ ملاؤ۔ حضرت ابو بکر محبت کا اظہار کرتے ہوئے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری طرف سے، اور حضور نے فرمایا کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا ضروری سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، باقی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آتی ہے حضرت عثمان کی باری تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 900 اونٹ، 1000 گھوڑے، 29 کلو چاندی، 1000 دینار منہ کو آتے ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں جب لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اس وقت یہ حضرت عثمان کی محبت اور سخاوت کہ 900 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، 1000 گھوڑے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، 29 کلو چاندی، 1000 دینار حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس نے پرورش پائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں، جو حضور کے زیر سایہ رہے، ہر وقت حضور کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، غزوہ خیبر ہو یا غزوہ خندق، فتح مکہ ہو یا غزوہ حنین، رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ اپنی بہادری دکھاتے رہے، اور اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو، علم کو بلند کرنے کے لیے شانہ بشانہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن ایک بار پھر حضرت علی کی محبت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ۔ تو یہ بات
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے لیے یقیناً ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں اور جہاد پہ حضور کی خدمت میں شکوہ کیا، یا رسول اللہ میں ہر غزوے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ لڑنا آپ مجھے اسے روک رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جہاد کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہونے والی جب حضرت علی کی محبت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو سن لے، تیری نسبت میرے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد اب نبوت نہیں، میرے بعد رسالت نہیں۔ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ میں تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے خاندان کا نگران بنا کے جا رہا ہوں، میری نظر میں تیری نسبت وہی ہے جو نسبت حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کی نظر میں تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہی کام حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کیا، دو مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت عمر جب حج پہ جا رہے تھے تو پیچھے مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ دوسری اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم جا رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب مدینے میں حضرت علی کو بنایا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مسئلے پر تو حضرت عمر فرماتے ہیں، لولاک علی لحلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا، اگر وہ میری اس مسئلے میں رہنمائی نہ کرتا تو قسم خدا کی یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہاں کیوں نہ ہوتا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تو علم کا شہر ہوں لیکن اس کا دروازہ علی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت علی سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ جو اہل بیت کا دشمن، جو حضرت علی کا دشمن، جو اہل بیت کرام کا دشمن، جو حسن و حسین کا دشمن، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جس نے حضرت علی سے محبت کی گویا اس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ ایک مرتبہ تو رسول اللہ نے ایک موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا، بول نہیں رہے آپ، بول میں رہا ہوں، تھکے ہوئے آپ لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ لنگر بھی آپ کو مل جائے گا، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، کہاں کے طلب ہے، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی 10 منٹ ہے ابھی۔ تو بول میں رہا ہوں اور تھکے تھکے آپ لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو لنگر بھی ملے گا اور اچھا خاصا ملے گا، پیٹ بھر کے جائیں گے۔